ہمارے وہاں بڑی ہڑبڑی ہوتی ہے، بڑی جلد بازی ہوتی ہے. اجی ان کا 2 تلہ مکان بن گیا، میرا 1 ہی تلہ ہے. اجی وہ کہاں سے بزنس کرتا، ہاں کون سی کمپنی سے مال لاتا، کہاں سے ٹینڈر پاس کراتا. اجی ہم بھی دیکھیں گے، تاکیں گے، جھانکیں گے، اور لوگ اس کی جاسوسی کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے. ہاں آپ اپنی محنت جاری رکھیے اور حرام طریقے سے مال نہ کھائیے، اور روزی کے سلسلے میں جلدی نہ مچائیے. آدمی دولت کے نشے میں اندھا ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی چمک دمک نے، آرائش و زیبائش نے لوگوں کی نگاہوں کو چکا چوند کر دیا ہے. آج آدمی سوچتا ہے کہ دولت آئے اور جلدی سے جلدی آئے، اس کے لیے کسی کا گلا دبانا پڑے تو ہم گلا بھی دبائیں گے، کسی کا مرڈر کرنا پڑے تو مرڈر بھی کریں گے، کسی کی زمین اور جائیداد پہ ڈاکے ڈالنے پڑے تو ڈاکے بھی ڈالیں گے، کسی کا مال غصب کرنا پڑے تو غصب بھی کریں گے، جو بھی ہو سکتا مال کے لیے کریں گے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس امت کا. ہر وہ جسم جو حرام کمائی میں پلا بڑا ہو، جہنم کی آگ اسے جلا دے گی. سود خوروں کا انجام اتنا برا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. معزز و مکرم علماء کرام، اس قریہ کے باشندگان، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اسلامی نقطہ نظر سے مال کمانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت اس کی ترغیب دلاتی ہے کہ ہم مال کمائیں. مال کے بغیر، دولت کے بغیر، پیسوں کے بغیر انسانی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اور بالخصوص ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، زمانے کے ریکوائرمنٹس کافی بڑھ گئے ہیں، ضروریات زندگی کافی بڑھ گئی. پہلے زمانے میں لائٹ بل نہیں بھرنا ہوتا، گھروں کے ٹیکس نہیں بھرتے، پانی کا بل نہیں دینا پڑتا. ٹھیک ہے، ابھی آپ قریے میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے وہاں واٹر ٹیکس نہ لگتا ہو، ہاؤس ٹیکس یا پراپرٹی ٹیکس نہ ہو، لیکن شہروں کے حالات آپ دیکھ لیجئے. گھر کا بھی ٹیکس بھرنا ہے، واٹر ٹیکس بھی بھرنا ہے، لائٹ بل ہے، موبائل فون، قریے میں آپ دیکھ لیجئے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے، دوائیں اتنی مہنگی ہیں، تو میرے بھائیوں پیسہ تو کمانا پڑے گا. دولت کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی پار نہیں ہو سکتی. لیکن دولت کمانے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں کہ آدمی دولت کیسے کمائے. آدمی اگر اچھے ڈھنگ سے دولت کماتا ہے اور خیر اور بھلائی کی راہوں میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا گیا
نعم المعونۃ لہ، وہ مال اس کے لیے کتنا ہی مددگار ہے، ضروریات کی تکمیل میں، حقوق کی ادائیگی میں، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے مال کتنا ہی بڑھیا مددگار ہے اگر حق سے آدمی نے مال لیا ہے اور حق کے ساتھ وہ اسے خرچ کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سے نبی نے فرمایا تھا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر مال کا کمانے والا نیک ہے اور مال اچھے ذریعے سے کمایا ہے، کمائی کے سورسز اور ذرائع اچھے ہیں، حلال ذریعے سے مال کمایا گیا ہے تو کتنا بڑھیا وہ مال ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میسج دیتے ہیں جس حال میں ہو عمرو میرے پاس آ جاؤ، اپنے کپڑے درست کر لو اور ہتھیار پکڑ لو ہاتھوں میں، میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں نبی کا حکم آتا ہے میں فوراً اپنے کپڑے درست کرتا ہوں، ہتھیار لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں وہ عمرو میں تمہیں ایک لشکر کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ تمہیں اسی بہانے مال غنیمت عطا کرے گا، بہترین مال اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لم مسلم رغبتاً فی المال، میں تو مال کی رغبت میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، ولکنی اسلمت رغبتاً فی الاسلام، اسلام کی خاطر میں مسلمان ہوا ہوں، دین کی خاطر میں مسلمان ہوا ہوں، اللہ کی خاطر مسلمان ہوا ہوں، مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر مال کا کمانے والا نیک ہے اور مال اچھے ڈھنگ سے مل رہا ہے تو کتنا اچھا مال ہے۔ میرے بھائیو، روزی کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے محنت ہمیں کرنی ہے، سعی ہمیں کرنی ہے، مشقت ہمیں کرنی ہے، لیکن روزی آئے گی کہاں سے؟ آسمانوں سے آئے گی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم تو زمین میں ہوتے ہیں، محنت زمین میں کرتے ہیں، لیکن تمہاری روزی آسمان میں، اللہ کے پاس سے روزی آتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ روزی ہماری قسمت کا جو آخری نوالا ہے، آخری لقمہ ہے، جب تک وہ ہمارے حلق میں نہ آ جائے کوئی آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا، کوئی مر نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبریل نفث فی روعی، جبریل نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی انسان مر نہیں سکتا ہے، کوئی انسان دنیا سے جا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی روزی مکمل نہ حاصل کر لے۔ تو اے لوگو فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، جب تمہاری روزیاں مقدر کر دی گئی ہیں، تمہارا آخری لقمہ اگر وہ سمندر کی تہ میں ہے تو تم تک پہنچ کے رہے گا، تو لوگوں گھبرانا کس بات کے لیے؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، او لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اچھے ڈھنگ سے روزی حاصل کرو، اچھے طریقے سے روزی حاصل کرو۔ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ رِزْقُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَطْلُبَنَّهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر کسی کی روزی آنے میں ذرا دیر لگ رہی ہے، ذرا تاخیر ہو رہی ہے، تو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے اسے حاصل مت کرے۔ کبھی کبھی ذرا ٹائم لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی تجارت اور بزنس کے میدان میں قدم رکھے اور فوراً ہی مالدار بن جائے، سیٹھ بن جائے۔ ہمارے وہاں بڑی ہڑبڑی ہوتی ہے، بڑی جلد بازی ہوتی ہے، اجی ان کا 2 تلہ مکان بن گیا، میرا 1 ہی تلہ ہے، اجی وہ کہاں سے بزنس کرتا، کون سی کمپنی سے مال لاتا، کہاں سے ٹینڈر پاس کراتا،
اجی ہم بھی دیکھیں گے، تاکیں گے، جھانکیں گے اور لوگ اس کی جاسوسی کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے۔ ہاں، آپ اپنی محنت جاری رکھیے اور حرام طریقے سے مال نہ کھائیے اور روزی کے سلسلے میں جلدی نہ مچائیے۔ ہاں، محنت جاری رہنی چاہیے لیکن کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو ناخوش کر دیں اور اللہ کو ناراض کر دیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزی آسمانوں سے آتی ہے اور جو چیز اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کس کی روزی اللہ چاہتا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، وہ خبیر ہے، بصیر ہے۔ کس کی روزی بڑھانی ہے، اب کتنی مدت میں بڑھانی ہے، اب کس کی روزی گھٹانی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کرتے رہیں، مشقت کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، اور ہماری شریعت پہلے بھی میں نے کہا کہ میرے بھائیو روزی کمانے پہ پابندی نہیں لگاتی ہے بلکہ ترغیب دلاتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز جب ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں بکھر جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ نماز کا وقت ہو تو مسجد میں آ جاؤ اور نماز ختم ہو اللہ کی زمین میں بکھر جاؤ، روزی تلاش کرو۔ لیکن افسوس کہ آج آدمی دولت کے نشے میں اندھا ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی چمک دمک نے، آرائش و زیبائش نے لوگوں کی نگاہوں کو چکا چوند کر دیا ہے۔ آج آدمی سوچتا ہے کہ دولت آئے اور جلدی سے جلدی آئے، اس کے لیے کسی کا گلا دبانا پڑے تو ہم گلا بھی دبائیں گے، کسی کا مرڈر کرنا پڑے تو مرڈر بھی کریں گے، کسی کی زمین اور جائیداد پہ ڈاکے ڈالنے پڑے تو ڈاکے بھی ڈالیں گے، کسی کا مال غصب کرنا پڑے تو غصب بھی کریں گے، جو بھی ہو سکتا مال کے لیے کریں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس امت کا، اور کائنات کے امام مدنی سردار نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ فتنہ ہماری امت میں پھیلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، قیامت سے پہلے لوگ مال و دولت کے بے پناہ حریص ہو جائیں گے۔ مال و دولت کے لیے لوگ ایک دوسرے کے خون بہانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وہ زمانہ آئے گا اور وہ زمانہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج نبی کی امت فتنوں میں گرفتار ہے۔ ایک زمانہ آپ نے فرمایا تھا کہ آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال، آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے آ رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حلال ذریعے سے آ رہا ہے کہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے، آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں آ گیا، فیصلہ آپ کیجئے۔ آج مال کے لیے انسان کتنا اندھا ہو رہا ہے۔ آج باطل طریقے سے لوگ مال کھانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کر کے کھاؤ، بزنس کرو، تجارت کرو، محنت کرو، مشقت کرو۔ میرے بھائیوں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی بھی کھانا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ما اکل احد طعاما قط خیرا من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہترین کبھی انسان کوئی کھانا نہیں کھا سکتا۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔
اتنے عظیم پیغمبر ہیں، اتنی عظیم سلطنت ہے، بادشاہت بھی ہے، نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہے کی زرہیں بناتے تھے، لوہے کو جدھر چاہتے تھے موڑ دیتے تھے، چلتی پھرتی فیکٹری تھے، آئرن فیکٹری کہہ لو آپ۔ اللہ اکبر۔ لوہے کو آج فیکٹریوں میں پروسیس سے گزارا جاتا ہے، تب جا کر کے لوہے کو کوئی دوسری شکل دی جاتی ہے، لیکن حضرت داؤد کے لیے اللہ کہتا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہے کی زرہیں بناتے تھے اور اس کی کمائی کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی عظیم سلطنت اور اتنی طاقت اللہ نے، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، اور اتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد کو اللہ کی طرف سے ملی تھی کہ جب اللہ کی تسبیح کا زمزمہ بلند کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، تو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور یہ پہاڑ بھی اللہ نے حضرت داؤد کے لیے مسخر کر دیے تھے۔ ان کی آواز میں آواز ملا کے یہ پہاڑ بھی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے لگتے، تسبیح پڑھنے لگتے، اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کے آواز میں آواز ملا کے تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ وہ حضرت داؤد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی آواز اگر سریلی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اسے داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری ملی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً ہے، ان کی تلاوت جب نبی نے سنی بڑی خوبصورت اور پیاری آواز میں، تو کہا ایسا لگتا ہے تمہیں بھی داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا۔ میرے بھائیو، اللہ اگر آپ کو دولت دے رہا ہے، نعمت دے رہا ہے، حلال ذریعے سے کھاؤ پیو، کھاؤ، لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنا مت بھولو، اور شکریہ کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرو۔ آج کتنے لوگ اللہ کی نعمت دولت کھاتے، بس یا اللہ تیرا شکریہ، یا اللہ تیرا شکریہ، زبان سے بول دیے بس ہو گیا شکریہ۔ میرے بھائیو، شکریہ کے لیے ضروری ہے دل سے نعمت کا اعتراف بھی کیجئے، اور اعضاء و جوارح سے عمل کیجئے۔ بغیر عمل کے صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ آل داؤد شکریہ کے طور پر عمل کرو۔ کتنے بھائیوں کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اچھا رہنے کے لیے گھر ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا شکریہ آپ اللہ کا ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، ورنہ یہ سمجھ لو کہ اگر شکریہ نہیں ادا کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، اور شکریہ ادا کرو گے تمہاری دولت اللہ بڑھائے گا، تمہاری نعمت میں اللہ اضافہ کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو اور ہم بڑھا دیں گے، اللہ اور بڑھائے گا، اور تمہیں دولت سے نوازے گا، اور تمہیں نعمت سے نوازے گا۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو میرے بھائیوں، باطل طریقے سے مال کمانے کے بہت سارے ذرائع لوگوں نے تلاش کر رکھے ہیں۔ بہت سارے لوگ تجارت میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تجارت بڑی اچھی چیز ہے، نبیوں نے بھی محنت کی ہے۔ ہمارے نبی تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام بھی تشریف لے گئے۔ تجارت میں برکت ہے، اور اگر ایک آدمی سچائی اور راست بازی کے اصولوں پہ ٹھہر کر تجارت کرتا، سن لیجئے تو بشارت، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اتنا اونچا مقام ہوگا ایک تاجر، ایک بزنس مین، اگر وہ صادق ہے، امین ہے، راست باز ہے، سچائی کے اصولوں پہ رہ کے وہ تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، قیامت کے دن نیکوکار لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنا اونچا مقام ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا مال بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں، مال کا عیب لوگ چھپاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مال تو بک جاتا ہے، الحلف منفقۃ للسلعہ وممحقۃ للبرکہ۔ جھوٹی قسم سے مال تو بک جاتا ہے، لیکن مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ باطل کمائی، میرے بھائیوں، باطل طریقے سے لوگ جو مال کماتے ہیں، اسی میں سے ایک چیز سود خوری بھی ہے۔ سود خوری میں کتنے لوگ آج ملوث ہو چکے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں سود سراسر حرام چیز ہے۔
اور کوئی بھی جسم اگر حرام کمائی سے بڑھے گا پلے گا، یہ چربی یہ گوشت میرے بھائیوں اگر حرام کمائی سے یہ بڑھ رہا ہے، قیامت میں جہنم کی آگ اس کو جلائے گی۔ کل جسم نبت من السحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جو حرام کمائی میں پلا بڑا ہو جہنم کی آگ اسے جلا دے گی۔ سود خوروں کا انجام اتنا برا ہوگا جب اللہ میدان محشر میں لوگوں کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے، عجیب عجیب کیفیت میں لوگ نکل کے بھاگیں گے، کوئی چہرے کے بل چل رہا ہے، کوئی چونٹی کی شکل میں چل رہا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں میرے بھائیوں کچھ لوگ دیوانوں کی طرح چلیں گے، پاگلوں کی طرح چلیں گے، ایک قدم یہاں رکھیں گے تو دوسرا قدم وہاں رکھیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ دنیا میں جو سود کھاتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہیں کھڑے ہو پائیں گے مگر ایسے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، مجنوں بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، اس کا پیر نہیں ٹھہرے گا زمین پہ۔ اور سود خوری کو آج آپ نے آسان سمجھ لیا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں درہم و ربا یاکلہ الرجل اشد من 36 زنیا، ایک درہم سود اگر آدمی کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کاری سے زیادہ سخت ہے، 36 مرتبہ زنا کاری سے زیادہ سخت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا الربا 70 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 دروازے ہیں، سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا، لعنت بھیجی اللہ کے رسول نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے کہا یہ سارے جرم میں اور یہ سارے لوگ سزا میں برابر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سود حرام کمائی کے اتنے ذرائع ہیں کہ وہ میں مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ پتہ ہے کھیتی باڑی والے لوگ ہو، ہاں زمین جائیداد والے لوگ ہو، آپ کے وہاں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ دوسروں کی زمینوں پہ قبضے بھی کر لیتے ہو، ہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں توبہ کرو اس جرم سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ظلم قید شبر توقہ یوم القیامت من 7 ارضین، ایک بالشت زمین اگر کوئی ناحق کسی کی غصب کر لے گا قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اور ہار پہنا کے اس کے گلے میں کھڑا کیا جائے گا۔ 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں، نیکلیس کی شکل میں 7 زمینوں کو ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اٹھا پائے گا؟ آج لوگ ایک ایک بالشت زمین کے لیے دین، ایمان، عقیدہ بیچ دے رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ ہاں ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ، ایک ایک گز زمین کے لیے میرے بھائیوں سرکاری زمینوں پہ لوگ قبضے کر لیتے ہیں، غریبوں کی زمینوں پہ لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، قبضے کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی ذرا کمزور ہے، ہاں لوگ سمجھتے کہ یہ ذرا کمزور ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں، جو دبنگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دنیا فانی ہے، آپ اتنے دنیا کے حریص مت بن جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ دیکھو دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں، لیکن دنیا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا بھی کمانی ہے، لیکن دنیا کو ٹارگٹ نہ بنا کر آخرت کو ہمیں ٹارگٹ بنانا ہے۔ دنیا کو مقصود زندگی نہ بنا کر آخرت کو مقصود زندگی بنانا ہے۔ دنیا میں ہیں، دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، بازار سے گزرے ہیں، خریدار نہیں ہیں۔ اس طرح ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من جعل الآخرۃ ہمہ، دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کو اپنا مقصود زندگی بنا لیتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کی مالداری اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔ قناعت کی دولت سے اللہ مالا مال کر دیتے ہیں۔ آخرت کو جو لوگ ٹارگٹ بناتے ہیں، دنیا میں محنت مشقت کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، لیکن ٹارگٹ اور مقصود زندگی کس کو بناتے ہیں؟ آخرت کو بناتے ہیں۔ اللہ ان کی مالداری ان کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔
ہاں، اور قناعت کی دولت سے اللہ اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ قناعت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تھوڑی چیز اگر مل رہی ہے اس پہ اللہ آپ کو صبر دے دیتے ہیں، اس پہ آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس پہ آپ مطمئن رہتے ہیں۔ میرے پاس ایک جھوپڑی ہے، کسی کے پاس محل ہے تو مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ اللہ مجھے چٹنی روٹی دال چاول میری جھوپڑی میں دے رہا ہے، کوئی گوشت روٹی کھا رہا ہے تو مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو اللہ قناعت کی دولت دے دے گا۔ تو آخرت کو ٹارگٹ بناؤ گے، مالداری اللہ آپ کے دل میں رکھ دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ اس کے معاملے کو سمیٹ دیتے ہیں، اللہ اس کے معاملے کو بکھرنے سے بچا لیتے ہیں، اللہ اس کے معاملہ کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں، ہاں، پراگندہ خیالی سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، وَمَنْ جَعَلَ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جو دنیا کو اپنا مقصود زندگی بنا لیتا ہے، ٹارگٹ بنا لیتا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں بس دنیا ہے، کیا ہوتا پتہ ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی غریبی کو اس کے ماتھے اور پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، اس کے معاملے کو بکھیر دیتے ہیں۔ حیران و پریشان آدمی صبح سے شام تک بھاگتا رہتا، ادھر ایک معاملے کو سمیٹتا ہے ادھر دوسرا خراب ہو جاتا ہے، ادھر ایک دروازہ بند کرتا ہے ادھر دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی دنیا کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے اور اللہ دنیا دے بھی دیتا ہے اس کو، ہر شہر میں اس کا ایک فلیٹ ہے، ہر شہر میں ایک بنگلہ ہے، ہاں، لیکن پریشان حال اتنا ہے، سکون نہیں ہے۔ یہاں کوئی کسی کے بنگلے پہ قبضہ کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے، دلی والا بنگلہ کسی نے قبضہ کر لیا جی، وہ زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، وہاں بھاگا بھاگا جا رہا ہے، وہاں سے بھاگ کے کرنول آ رہا ہے، ہاں، وہاں سے بھاگ کے بنارس جا رہا ہے، لکھنؤ جا رہا ہے، ممبئی جا رہا ہے، پریشان حال ہی رہے گا۔ اللہ اس کے معاملے کو بکھیر دیتے ہیں، اس کو چین اور سکون کی زندگی سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، جو صرف دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اور دنیا اتنی مقدار میں اسے ملتی ہے جتنی مقدر ہوتی ہے، مقدر سے زیادہ وہ دنیا کما بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیلنس کرو، بیلنس معاملے کو، دنیا بھی کماؤ، آخرت کو بھی فراموش مت کرو۔ افراط تفریط نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ہمارے وہاں جوگیوں اور راہبوں والی زندگی، بہت سے صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صوفیہ، عباد، زہاد، جنگلوں میں رہنے والے، کہتے جی موٹا پہننا، دھوپ میں جلنا، اچھا کھانا نہیں، مرغن غذائیں مت کھاؤ، گوشت مچھلیاں مت کھاؤ، جسم کو گلاؤ، جسم کو تھکاؤ، اپنے نفس کو مارو۔ یہ نفس کو مارنے کا یہی مطلب ہے کیا؟ تو ہماری شریعت نہیں چاہتی کہ آپ جوگیوں اور راہبوں والی زندگی گزاریے۔ اللہ نے دیا ہے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے، لیکن ٹارگٹ کس کو بنائیے؟ آخرت کو۔ تو جوگیوں اور راہبوں والی زندگی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سب کچھ ہم دنیا کو ہی سمجھ لیں، قارون کی طرح، ہاں، جس کو اتنا خزانہ ملا تھا، اس کی نگاہ میں جو کچھ بھی تھا کیا تھا؟ دنیا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، اس نے ان پہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ فرماتے ہیں اتنے خزانے ہم نے اسے عطا کیے تھے، ان خزانوں کی کیلیاں ایک طاقتور جماعت پہ بھاری پڑ جاتی تھیں، کیلیاں صرف نہیں اٹھا پاتے تھے، اتنے خزانے اللہ نے قارون کو دیے تھے۔ اس کی قوم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے نا، اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیب و زینت کر کے، آرائش و زیبائش کے ساتھ جب وہ نکلتا ہے اپنی قوم کے سامنے، تو جو دنیا دار لوگ ہوتے نا، ان کے منہ میں پانی آنے لگتا، کاش کی اللہ قارون کے جیسی دولت ہمیں بھی عطا کر دیتا۔ ہاں، لیکن جو اللہ والے، انہوں نے کہا نہیں، اس کی تمنا مت کرو، اس کی تمنا مت کرو، اور اللہ نے خود اس کو نصیحت کی لی،
وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. دیکھیے اللہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بیلنس کرو اپنے معاملے کو, دنیا بھی کماؤ اور آخرت کو فراموش مت کرو. اللہ خود اس کا درس دے رہے ہیں. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس میں آخرت کے گھر کو تلاش کر, آخرت کی کھیتی کو ہرا بھرا کر لے, اس دولت سے تو اللہ کو راضی کر لے, آخرت سنوار لے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا کا بھی اپنا حصہ مت بھول. اچھا کھا, اچھا پہن, اچھے بنگلے میں رہو, اچھی گاڑی پہ چل, اچھی سواری لے, لیکن آخرت کو نہ بھول. تو اللہ کتنی صفائی کے ساتھ رب ذوالجلال نے یہ پیغام دے دیا کہ ہمیں معاملے کو بیلنس کرنا ہے, دنیا بھی کمانا ہے, گھر بھی بنانا ہے, بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا ہے, کما کے انہیں کھلانا ہے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے, اچھے اسکولوں میں پڑھائیے, ساری چیزیں کیجیے, ترقی کیجیے, لیکن آخرت کو میرے بھائیوں مت بھولو, ورنہ میرے بھائیوں قارون کا حشر نگاہوں کے سامنے رکھو. اللہ فرماتے ہیں جب وہ اتراتا ہوا چلتا ہے, فخسفنا بہ وبدارہ الارض, ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. مالداری میں مشہور قارون تھا, مالداری میں مشہور قارون تھا, وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسا بھیجا خزانے کا کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. تو میرے بھائیو ایسے واقعات سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے, نصیحت پکڑنی چاہیے. اور کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو صرف دنیا کی تمنا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے. اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں اللہ صرف دنیا دے دے تو اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے. بھئی اللہ کے خزانے میں کیا کمی, اللہ تو کافروں کو بھی دنیا دے دیتا. سب کو اللہ دنیا دے دے, سب کی مرادیں پوری کر دے, اس کی سلطنت و بادشاہت میں کوئی کمی آئے گی؟ تو اللہ سب کو دے دیتا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ والے میں سے بنو, یہ دوسرے فریق والے میں سے بنو, پہلے فریق والے میں سے مت بنو جو کہتے ہیں اللہ صرف دنیا دے دے. دوسرا فریق کیا کہتا ہے, کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے دے, اے اللہ آخرت کی بھی بھلائی دے دے, اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو میرے بھائیوں ایسے ہم اپنے معاملے کو اگر بیلنس کریں گے, حرام کمائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں گے, ورنہ ہمارا معاملہ کیا ہے, بہت سے مسلمان بھائی ہمارے شریعت کے بعض احکام کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ابھی مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خنزیر کا نام آ جائے نا تو مسلمان منہ بنا لیتا, حجی خنزیر, استغفر اللہ استغفر اللہ, وہ تو جی حرام نجس جانور کا نام آپ نے لے لیا. مگر مسلمان سود کھاتا ہے, انشورنس جوا کھیلتا ہے, جوئے کی رقم کھا جاتا ہے, انشورنس کھا جاتا ہے, سود کھا جاتا ہے, وہاں آدمی منہ نہیں بسورتا. تو خنزیر اگر حرام ہے میرے بھائیوں تو سود کھانا کیا حلال ہے؟ سود کے بارے میں کیا دلیلیں قطعی موجود نہیں ہے؟ جس طریقے سے خنزیر کے بارے میں دلیل ہے کہ وہ نجس اور حرام ہے, تو کیا اس کے بارے میں نہیں ہے؟ ہمارے وہاں جھٹکے کی جو مرغی ہوتی نا, جھٹکے کی جو غیر شرعی طریقے سے حلال کی جاتی ہے, شریعت کے طریقے پہ نہیں. آدمی یورپ اور امریکہ میں بھی بیٹھا ہو نا اور اسے پتا چل جائے کہ یہ مرغی جھٹکے کی ہے, غیر شرعی طریقے سے زبان, نا جی نکو جی نہیں کھاتے ہم اس کو, توبہ توبہ استغفر اللہ. ہاں یہ مرغی حلال نہیں شریعت کے طریقے پر, مگر آدمی شراب پہ شراب, جام پہ جام پیے چلا جا رہا ہے, مگر وہ شراب کی حرمت نہیں سمجھتا. ہاں حرام مال کھا رہا ہے اور اس کی حرمت نہیں سمجھتا. آدمی قبلہ رخ ہو کر کے پیشاب نہیں کرتا,
ہاں، اور کسی کو دیکھ لیا جی کتنا غلیظ، کتنا گیا گزرا مسلمان ہے جی، قبلے کی طرف رک کر کے پیشاب کرتا مگر جی نمازیں نہیں پڑھتا۔ ہاں ہاں، مسلمانوں کی اس روش کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں مجھے سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، یہودیوں کے بارے میں اللہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، تم بعض کتاب پہ عمل کرتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے رسوائی ہے۔ تو تھوڑے احکام پہ عمل کرو اور تھوڑے کو چھوڑ دو، یہ یہودیوں کی روش ہے میرے بھائیوں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے حکام پہ عمل کرو، اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، آدھا ٹیٹر اور آدھا بٹیر مت بنو کہ تمہاری مرضی کا یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا، اس پہ ہم عمل کریں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے بھی دعا کریں۔ رمضان کے روزے کی حالت میں آپ کے قریے میں اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم یہاں تک آئے، دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی سلامتی سے اپنے مقر اور اپنے جائے قیام تک پہنچائے، اور اللہ ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، بستی والوں کو اللہ ایمان اور عمل صالح کی توفیق بخشے، حلال ذریعے سے مال کمانے کی ہم سب کو اللہ توفیق بخشے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔